Welcome to our Islamic channel Hafiz Tahir Ali 786. Please subscribe and share. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو اپنا رب بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ التوبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 31، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تو اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اسی آیت مبارکہ کی جو تفسیر جو وضاحت ہے، حبر سے مراد وہ عالم ہے جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کہے۔ رہبان راہب کی جمع ہے، ڈرنے والا یعنی جو اللہ کے خوف سے دنیا کو ترک کر کے لوگوں سے الگ کسی جگہ عبادت کرے۔ اور اسی طرح بعض اہل کتاب نے اپنے علماء اور راہیوں کو ایک طریقے سے اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت مبارکہ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 سنی کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو یعنی اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت بھی نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا اور لوگوں نے ان کی بات مانی اور ان کی بات کی پیروی کی، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ترمذی میں اس حدیث کی وضاحت ہے۔ اگر ان کا اپنے نبی کی شریعت پر ایمان ہوتا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ضرور ایمان لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو ہر نبی نے اپنی قوم کو دی ہے، یہاں تک کہ تورات و انجیل میں صراحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ گویا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درباروں میں جا کر کہیں اور جگہ جا کر قبروں کے اوپر یہاں پر جا کر سجدہ ریز ہونا، ان کی عبادت کرنا اور بہت کچھ کرتے ہیں، تو اگر اس آیت میں ترجمے کے ساتھ اس تفسیر میں بھی اگر آپ لوگ غور کریں گے اور آپ لوگ اپنے قرآن پاک کو کھول کر اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھیں، تو آپ لوگوں کے ان سوالوں کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔